بات وہی ہے کہ میں نے آپ کو ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو میرے پاس خبریں کبوتر لے کر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہاں پہ نا کلیش ہونا ہے، اور وہی ہوا بلا وجہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے نا وہ بڑی ہی یہ بدمزگی جو ہے وہاں پہ دیکھنے کے اندر آئی۔ لبرٹی چوک کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی وہ تقریباً 9 بجے کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی پولیس کی گاڑیاں اور وینز وغیرہ جو ہیں وہ پہلے سے ہی لبرٹی چوک کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی تھی۔ آپ نے اگر کال دی ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اور کچھ نہیں تو 10 15 20 25 ہزار بندہ تو لبرٹی چوک جو ہے وہ بھر دے گا، لیکن وہ بالکل اس کے قریب بھی جو ہے وہ کہیں پہ نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے خاص طور پہ ان لوگوں سے درخواست ہے جو ہماری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کا بٹن نہیں دباتے، تو پلیز 1 منٹ کے لیے اس ایفرٹ کو ضرور کیجیے گا تاکہ اس سے ہمیں سپورٹ مل سکے اور آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم شیئر کر رہے ہیں۔ یو ہیو ٹو ڈو کہ آپ اگر فون کے اوپر اس وقت موجود ہیں، اگر آپ اسے پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ واٹس ایپ آپ کا کھل جائے گا، ہمارے چینل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ نے صرف اسے فالو کرنا ہے اور آپ کو وہاں پہ اپڈیٹس جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جلدی جناب خبریں جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے جناب سہیل آفریدی صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جو لاہور آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے آپ کو پہلے ایک دن پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ جناب ٹکر ہونی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کی بڑی ٹکر ہونی ہے۔ اور ویسا ہی ہوا کہ سہیل آفریدی صاحب، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ جب وہ آئے ہیں لاہور کے لیے تو اس موقع کے اوپر چکری کے اوپر جو ہے وہ جو ریسٹ ایریا تھا اس کو پولیس کی جانب سے بند کر دیا گیا، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو ایکسیس نہیں دیا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تک کو جو ہے وہ ایکسیس نہیں دیا گیا۔ بہرحال پھر بھی موٹر وے کے اوپر کم از کم جو ہے انہوں نے ٹریول کیا، اس کے بعد وہ موٹر وے کراس کر کے ٹول پلازا کو کراس کر کے لاہور کے اندر جب انٹر ہوئے تو آج دن بھر جو ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر پولیس کی ایک بھاری نفری، خاص طور پہ لبرٹی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے آج خود ایک کام کے لیے جو ہے لبرٹی مارکیٹ کے راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ہی جانا تھا، وہاں پہ ایک کارنر کے اوپر ایک پلازا ہے، تو مجھے وہاں پہ ایک انٹرویو کے لیے مجھے جانا تھا، مجھے کہیں پہ بلایا گیا تھا، موسٹ پرابلی شاید 1-2 دن میں وہ انٹرویو جو ہے وہ ریلیز بھی ہو جائے، تو میں ادھر ہی وہاں پہ پہنچا۔ اب عام طور پہ میرے گھر سے لبرٹی مارکیٹ تک کا جو سفر ہے وہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 12 سے 15 منٹ کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میرا گھر کافی قریب ہے اس جگہ کے، ان میں لوکیشن تو نہیں دسنی، تمہیں ایڈریس تو نہیں دسنا، لیکن کافی قریب ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو پولیس کی جانب سے بیریکیڈز لگائے گئے تھے، ناکے لگائے گئے ہوئے تھے، اور پولیس کی جو بھاری نفری وہاں پہ موجود تھی، تو جیم پیکڈ بالکل اطراف جو تھا لبرٹی چوک کا، اس کے اطراف جو ہے پولیس کی اس بھاری نفری کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک کا بڑا زبردست قسم کا جیم جو ہے وہ ہوا تھا، اور مجھے جو سفر میرا 12 سے 15 منٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر مجھے کوئی پونا گھنٹہ لگ گیا لبرٹی چوک تک پہنچنے میں۔ میں پہنچ گیا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کو بند کیا گیا تھا، لیکن میں پہنچ گیا، لیکن مجھے اتنی دیر لگ گئی وہاں پہ پہنچنے میں۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو اس وقت جو ٹائم تھا وہ تھا تقریباً 7 بجے کا، اور لبرٹی چوک کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی وہ تقریباً 9 بجے کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی پولیس کی گاڑیاں اور وینز وغیرہ جو ہیں وہ پہلے سے ہی لبرٹی چوک کے اوپر جو ہیں وہ پہنچ چکی ہوئی تھی، اور کافی ہش پش جو ہے وہاں پہ چل رہا تھا۔ کچھ کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں، یوٹیوبرز بھی جو ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، ان کو بھی خیر میں نے وہاں پہ دیکھا۔ بعد میں یہ پتہ لگا کہ جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بعد میں آئے، میں اس کے اوپر ابھی بعد میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک ویڈیو بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ کے پی کی لاہور آنے پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی بتیاں دیکھیں، روٹی کھائیں، تصویریں کھینچیں، اور جو کچھ پنجاب میں دیکھیں اسے کے پی میں جا کر لاگو کریں، کیونکہ خیبر پختونخوا کابینہ خود کہتی ہے کہ پشاور گندہ بہت ہے، اور اس کے لیے وہ یورپ دیکھنے کے لیے لاہور آئے ہیں۔ کے پی وزیر اعلیٰ کو دورہ کرنے کے دوران روٹی شوٹی کھانے اور تفریح کرنے کی مکمل اجازت ہے، یہ سیاسی یا معلوماتی تفریح کریں ان کو مکمل اجازت ہوگی، انہیں بد زبانی، فساد کرنے یا انتشار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اگر یہ بدتمیزی کریں گے تو پھر ہاں جی ایکشن لیا جائے گا، لاہور آ کر سیکھیں اور خوش ہونے کے بعد ویکینڈ گزار کر واپس جائیں۔ ویسے بھی سہیل آفریدی فتنہ خان سے زیادہ بڑے لیڈر نہیں، جب بھی فتنہ خان کی جانب سے باہر نکلنے کی کال آئی تو کتنے لوگ باہر نکلے۔ لبرٹی مارکیٹ خوبصورت سجا ہوا ہے، کرسمس ٹری لگا ہوا ہے، لائٹیں دیکھیں، لیکن پودے تباہ کریں گے، وہ جو جنگلیوں کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ آئیں گے تو غلط بات ہے۔ پنجاب یا لاہور میں کسی سیاسی سرگرمی کی آڑ میں اسلحہ اور منشیات لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو آخری لائن تھی نا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب منشیات لانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ایکچولی لائن یا یہ جو بیانیہ تھا یہ کل کی جو ہے وہ بڑی ایک ہائی لائٹ رہی، اور وہ ہائی لائٹ کیوں رہی کہ سہیل آفریدی صاحب جب اپنے وفد کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی پہنچے
تو پنجاب اسمبلی انٹر ہونے کے اوپر وہاں پہ اب مجھے نہیں پتا انہیں صحافی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن چند لوگوں کی جانب سے ان کے اوپر جو ہے وہ کویشچنز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا. تو وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب سے جو ہے وہ مطلب یہ سوال بھی کیا گیا کہ جی آپ کے اوپر اسمگلنگ کے الزامات ہیں، آپ اس پہ کیا کہیں گے، کیا آپ چرس کی اسمگلنگ کرتے ہیں، مطلب اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کیے گئے. اب وہ کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ یہ بیسکلی پرووک کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. وہاں کے چند جرنلسٹ جو بیسکلی بہت دیر سے وہاں کی جو پنجاب اسمبلی ہے اس کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کئی ایسے نئے چہرے تھے جو ہم نے آج تک پہلے پریس گیلری میں کبھی نہیں دیکھے، جو کبھی جرنلسٹ جو باڈیز ہیں ان میں کبھی نظر نہیں آئے. یہ کون لوگ تھے جو آ کے سہیل آفریدی صاحب سے سوال کر رہے تھے، یہ ایک معمہ ہے. لیکن بہرحال جب وہ اندر انٹر ہوئے، سہیل آفریدی صاحب جب وہاں پہ انٹر ہوئے تو پنجاب اسمبلی کے جو سٹاف تھا ان کی جانب سے پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب جو سہیل آفریدی صاحب ہیں یا جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں یا منسٹرز ہیں، ان کو اجازت ہوگی کہ وہ آ سکتے ہیں. کسی غیر متعلقہ شخص کو یعنی نان پارلیمنٹیرین کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو سکیں. بعد میں جب وہ ایکچولی یہ انٹری جب ہو رہی تھی تو کافی وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ مطلب تو تکرار جو ہے وہ کافی زیادہ ہوئی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور یہ ہیں فتح اللہ برکی. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ وکیل ہیں اور یہ بھی اس گروپ کے ساتھ جب اندر آئے تو سیکیورٹی اہلکاروں نے، یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، ان کو باہر نکالنے کی انہوں نے کوشش کی. پاکستان تحریک انصاف کے چند لیڈروں نے ایکچولی اس ویڈیو کو جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. ان کو دھکے دے کے جو ہے وہ کافی کوشش کی انہوں نے باہر نکالنے کی، لیکن اس دوران جو ہے مینا خان آفریدی جو ہے وہ بیچ میں آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے ان کو چھڑا لیا. ان کو باہر نہیں جانے دیا بلکہ ان کو وہیں سے ریسکیو کر کے جو ہے وہ اندر لے آئے. اور پنجاب اسمبلی میں مطلب وہ اس کے اوپر آئی ایس ایف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، انہیں گھسیٹ کر باہر لے جایا جا رہا تھا. جب مینا خان آفریدی نے موقع پہ پہنچ کے جو ہے ان کو ان غنڈوں سے بچایا. ہمارے بہادر جوان اپنے ورکرز کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو پنجاب اسمبلی کا جو سٹاف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے الاؤ نہیں کیا ہوا تھا، صرف اور صرف ایکریڈیٹیڈ جو پارلیمنٹیرینز ہیں صرف ان کو اندر آنا جو ہے الاؤڈ تھا. یہ چونکہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے اس لیے یہ اندر نہیں آ سکتے تھے. اس کے بعد وہاں پہ چند سوالات کا سلسلہ جو ہے وہاں پہ جاری ہوا. وہاں پہ پوچھا گیا، مینا خان آفریدی صاحب جو ہیں وہ ان سے ایک جرنلسٹ نے جو ہے وہ وہاں پہ کویشچن کیا. اب وہ جو کویشچن آنسر چل رہا تھا اسی دوران جو ہے وہ ان سے بڑے کچھ سخت قسم کے سوالات کیے گئے اور وہی اسمگلنگ وغیرہ کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جی آپ لوگوں کے اوپر جو ہے اسمگلنگ کے الزامات ہیں کہ جی آپ چرس اسمگل کرتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی غصہ کر گئے اور غصے میں جو ہے انہوں نے اس جرنلسٹ کو کہا کہ جی یہ مجھے پتہ ہے آپ سوال جو ہے وہ کہاں سے لے کر آئے ہیں، پھر میں بھی یہاں پہ جو ہے وہ میں بات کروں گا کہ ٹائم سے پہلے جو ہے وہ پیدائش کیسے ہو گئی، گراج میں کیا کچھ ہوا، پھر میں بھی اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کروں گا. اب یہ بڑی ہی ایک گری ہوئی گفتگو تھی. ویسے سوال بھی گرے ہوئے تھے، جو بات ہوئی کامنٹ بھی گرا ہوا تھا، مطلب دونوں سائڈز کی جانب سے جو ہے مجھے نہیں پتا یہ کون سا صحافی تھا جس نے اس قسم کے جو ہے وہ سوال کیے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جس کا کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ سوال کیا گیا. آگے سے انہوں نے جناب نے جو جواب دیا وہ بھی انتہائی گرا ہوا تھا. مطلب پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے وہ آپ جو کامنٹ جس کی طرف کر رہے ہیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دیٹ ڈائریکشن، لیکن بڑا ہی گرا ہوا جواب جو ہے وہ ان کی جانب سے دیا گیا. اب وہ بات وہی ہے کہ میں نے آپ کو ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جو میرے پاس وائبز آ رہی ہیں، جو میرے پاس خبریں کبوتر لے کر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہاں پہ نا کلیش ہونا ہے. اور وہی ہوا کہ بلا وجہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے نا وہ بڑی ہی یہ بدمزگی جو ہے وہاں پہ دیکھنے کے اندر آئی کہ اس قسم کے کویشچن آنسرز جو ہیں وہ وہاں پہ کیے گئے. اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب سے جو ہے وہ مختلف کیونکہ ایریاز میں جا رہے تھے، وہاں سے بتایا گیا کہ یہ لبرٹی چوک گئے. اب جب یہ لبرٹی چوک گئے تو وہاں پہ ایک ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی جو کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے ایکچولی ٹویٹ کی. یہ کسی نے وہاں پہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ جناب یہ لوگ جو جن ڈالوں شالوں کے اندر آئے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جو ہے یہ خود لے کر آئے ہوئے تھے، بیکاز دے ور ایکسپیکٹنگ کہ شاید بہت بڑی تعداد ہوگی. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید آپ نے اگر کال دی ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اور کچھ نہیں تو 10 15 20 25 ہزار بندہ تو لبرٹی چوک جو ہے وہ بھر دے گا، لیکن وہ بالکل اس کے قریب بھی جو ہے وہ کہیں پہ نہیں تھا. اب ظاہری بات ہے ایک ڈر کا فیکٹر بھی موجود ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی بات بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب جو ہے وہ کافی حد تک ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں وہ منظر عام پہ آ نہیں سکتی، وہ انڈر گراؤنڈ ہوئی ہیں، اور لیڈرشپ کا فقدان جو ہے وہ ویسی پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ نظر آتا ہے. حماد اظہر جو ہے آپ کو گراؤنڈ پہ کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے، اس طرح اور بھی ان کے کئی لیڈرز جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. میں تو خیر ایکسپیکٹ کر رہا تھا
تو وہاں پہ جو خیبر پختونخوا کی ٹیم تھی اسی نے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ٹیک اوور کیا ہوا تھا اور وہی معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے تھے. ایک جگہ کے اوپر ان سے سوال کیا گیا, ایک صحافی نے سوال کیا, جی علی امین گنڈا پور عمران خان کو رہا کروانے آئے تھے لیکن نہیں کروا سکے, آپ اور موجودہ قیادت رہا کروا لیں گے؟ اس کا انہوں نے جواب دیا, انشاءاللہ ہم 100% دیں گے اور پوری پاکستانی قوم اس میں کردار ادا کرے گی اور انشاءاللہ ضرور کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک جگہ کے اوپر ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ اپنے گارڈز کے ہمراہ جو ہے وہ تیزی سے چلتے ہوئے اپنی گاڑی میں جو ہے بیٹھتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. جب کسی کی کامنٹری کرنے کی آواز آتی ہے کہ یہ پریس کانفرنس سے بھاگ رہے ہیں, یہ سوالوں سے بھاگ رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب یہ سوالوں سے بھاگ چکے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل رہے ہیں, سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے. اچھا, ظاہری بات ہے ان کا ایک تو اسکیجول بھی بہت ٹائٹ ہے. یہاں پہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ کھڑے ہوں, ہر جگہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کویشچن آنسر سیشن کیا جائے. میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اتوار کو 12 بجے جو ہے وہ آلریڈی لاہور کے جرنلسٹ جو ہیں ان کو انوائٹ کیا جا چکا ہے کہ وہ آئیں اور سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کر سکتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا, آج میں لاہور کے تنظیمی دوستوں سے ملاقات کے لیے آیا ہوں لیکن بدقسمتی سے چکری انٹرچینج پر پنجاب پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی, ہمارا راستہ روکا, ہمارے کارکنان کو ہراساں کیا گیا, ہماری لیڈرشپ کو روکا گیا. کسی بھی جمہوری ملک میں اس طرح کا رویہ نہیں رکھا جاتا جیسا پنجاب کی جعلی حکومت پچھلے 3 سال سے عوام کے ساتھ کر رہی ہے. جو بندہ بلند و بالا دعوے کر رہا تھا کہ میں پاکستانی عوام کے اپنے کپڑے بیچوں گا, وہ PIA بیچ کر آج بیٹھا ہوا ہے. ملک کی یہ حالت ہے کہ 30 لاکھ نوجوان پہلے ہی ملک چھوڑ کر جا چکا ہے, باقی 30 لاکھ نوجوان ملک چھوڑنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اگر آج اعلان ہو کہ پاکستان چھوڑ کر کون سا نوجوان جانا چاہ رہا ہے تو ہر ایمبیسی کے باہر 2-2 کروڑ کی قطاریں لگی ہوں گی. تمام پاکستانی اپنے آپ کو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. جو لوگ ان کو لائے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اچھا, اب ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرا ان کی جو ٹیم ہے, میرا ان سے کل دن بھر جو ہے وہ رابطہ رہا. اس میں سے ان کی ٹیم کے جو ایک صاحب ہیں شفیع جان صاحب, جو بیسکلی ترجمان ہے, میری ان سے بات ہو رہی تھی. تو کل رات کو یہ داتا دربار جو ہے وہ گئے اور ایک ریلی کی شکل میں جو ہے یہ داتا دربار گئے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اب تک کوئی روک ٹوک, کوئی آپ کو پولیس نے کسی جگہ پہ آپ کو روک دیا ہو کہ جی آپ فلاں جگہ نہیں جا سکتے یا کچھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن 1-2 انسیڈنسز ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جی کون سے 1-2 انسیڈنسز ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. میں نے اب یہ میرے لیے کان کھڑے کرنے والی بات تھی کہ میں حملہ کیا مطلب حملہ؟ انہوں نے کہا جی کوئی شخص ہے وہ آ کے جو ہے اس نے ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا. تو یہ ہوا ہے, لیکن وہاں پہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی پولیس نے جو ہے ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اب میں کیونکہ ڈیٹیل سے بات اس لیے نہیں کر پایا ان سے کیونکہ یہ چونکہ سیکیورٹی کے اندر ٹریول کرتے ہیں اور جب عام طور پہ جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں, VIPs ہوتے ہیں, جب یہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک جیمر والی گاڑی بھی ہوتی ہے. اب وہ جیمر والی گاڑی کی وجہ سے جو پورا قافلہ ہوتا ہے نا, اس میں جو لوگوں کے فونز ہوتے ہیں وہ کام کرنا تقریباً بند کر جاتے ہیں یا ان کا کم سے کم ڈیٹا جو ہے وہ کافی افیکٹ ہوتا ہے. تو واٹس ایپ کے اوپر میری ڈیٹیل سے ان سے بات ہی نہیں ہو پائی کہ میں ایکچولی پوری ڈیٹیل جان سکوں کہ یہ حملے کی نوعیت کیا تھی, کیا ایگزیکٹلی ہوا ہے. لیکن دس از واٹ ہی ٹولڈ می, میں آپ کو اس کو اسی طرح کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. آج کا دن جو ہے, جو ہفتے کا دن ہے, ان کا جو اسکیجول ہے وہ بتایا گیا ہے کہ 2 بجے کے بعد جو ہے وہ شروع ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈرز جو آلریڈی اس وقت قید کے اندر ہیں پنجاب سے, لاہور سے جن کا تعلق ہے, ان کے گھروں کو جا کے وزٹ کریں گے. پہلے تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ انہوں نے کوٹ لکھپت جیل بھی جانا تھا, وہ موسٹ پرابلی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیل کا ایکسیس, وہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تو شاید ان سے بھی ملاقات نہ ہو, لیکن ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ شام کو جو ہے انہوں نے بار سے انہوں نے خطاب کرنا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میری بھی کوئی اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب سے جو ہے وہ یہ ملاقات ہو سکے. اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور یہ ایک تصویر ہے جو بیسیکلی گورنمنٹ آف پنجاب کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ شیئر کی گئی, اینڈ آئی وانٹ ٹو شو دس ٹو یو. یہ آپ کے سامنے یہ تصویر ہے جس میں مریم نواز صاحبہ کی تصویر جو ہے وہ ساتھ لگائی گئی ہے اور سہیل آفریدی صاحب کی تصویر بھی جو ہے وہ ساتھ لگائی گئی ہے, اور یہ آفیشیل اکاؤنٹ سے, اور اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب ایک ذمہ دار قیادت, ریاست کے عوام کے لیے ہمہ وقت موجود, بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہمہ وقت تیار. تو لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی کلر تصویر اور رائٹ سائڈ پہ سہیل آفریدی کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر, اور اوپر لکھا ہوا ہے جی وزیر اعلیٰ پنجاب ایک ذمہ دار قیادت, نو ڈرگ مافیا ان لاہور. اب یہ جو ڈرگ مافیا چرس کی سمگلنگ, چرس کا کام کرتے ہیں, یہ پورا بیانیہ جو ہے وہ آفیشیل سطح کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایکچولی انڈورس کیا ہے. ٹرول وغیرہ اس قسم کی لونڈے لپاڑے اس قسم کی باتیں کرتے رہے نا تو بندہ اتنا دھیان نہیں دیتا, ان کا کام ہے یہ. لیکن ایکچولی ایک آفیشیل
اکاؤنٹ سے, گورنمنٹ آف پنجاب کے اکاؤنٹ سے ایکچولی سہیل آفریدی کی تصویر لگا کے یہ کہنا جی نو ڈرگ مافیا ان لاہور, تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ایک ڈرگ مافیا کنسیڈر کرتی ہے, جو آفیشیل پوزیشن ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی. اب یہ اتنا برا سگنل ہے, یہ اتنا برا سگنل ہے مطلب فیڈریشن کے حوالے سے کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ڈرگ مافیا کنسیڈر کرتی ہے. یہ اندازہ آپ کیا کس قسم کا سگنل دے رہے ہیں. یہ اتنی سینسٹیو بات ہے, یہ اتنی سینسٹیو بات ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں کہ پنجاب سے خیبر پختونخوا کے لیے آپ کیا سگنل بھیج رہے ہیں کہ آپ وہاں کے وزیر اعلیٰ کو, جو کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے, جو وہاں کے عوام کے ووٹوں سے, عوام کے نمائندوں کے ووٹ حاصل کر کے سی ایم بنا ہے. آپ لاکھ اختلاف, مجھے بھی سہیل آفریدی کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہے, طرز سیاست سے اختلاف ہے, مجھے مریم نواز کی بھی بہت سی چیزوں سے اختلاف ہے, لیکن یہ جو نیم کالنگ والا کلچر ہے, نہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو کبھی اس بات کے اوپر بخشا اور نہ میں کبھی نون لیگ کو بخشوں گا کہ آپ اس قسم کی جو بات کریں. میں جانتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ آپٹکس کا, تصویروں کا, ان تمام چیزوں کا بہت شوق ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنی پوزیشن لینا بیانیے کے حوالے سے وہ کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کون سی ریڈ لائنز ہیں, دے نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. آپ ویسے اس کا اپوزٹ ایکچولی, وہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی, اس کا اپوزٹ ایکچولی فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ ان کو ویلکم کرتے کہ جی آئیں, آپ آئیں ہم آپ کو سیر کراتے ہیں, آئیں آپ کو اپنے پروجیکٹس دکھاتے ہیں. اور آگے سے سہیل آفریدی صاحب اگر نہ کر دیتا جی میں نہیں دیکھنا, میں نہیں جانا, تو ایکچولی آپ کی جیت ہوتی کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب کو یا لاہور کو ہم نے کس طرح ڈیولپ کیا ہے, اینڈ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو ہیو اے لک ایٹ اٹ. تو آپ کی جیت اس میں ہوتی, رادر دین کہ آپ روڈ بلاکس قائم کریں, کسی کو جنگلی کہیں, کہیں پہ ایویں بلا وجہ کی لڑائیاں کرنا شروع کر دیں, اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ 3 دن کا ان کا ٹور ہے, اتوار والے دن انہوں نے رات کو میرے خیال میں واپس چلے جانا ہے, کہانی ختم, دیٹس اٹ. سو آئی تھنک یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی ہائی ہینڈیڈنس جو ہے وہ کی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ جب گھوم پھر رہے تھے تو علیمہ خان صاحبہ بھی جو ہیں وہ 4 کانکروں کے ہمراہ لبرٹی پہنچی ہے, ان کے علاوہ سلمان اکرم راجہ, نعیم حیدر پنچوتا بھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے, انہیں بھی جو ہے وہ دیکھا گیا. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا سہیل آفریدی نے لاہور پہنچ کر خود کو پاکستان کا لیڈر بنا لیا ہے, اس دورے کے فیصلے پر ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لاہور کے انتہائی سطحی نون لیگی لیڈروں کو سہیل آفریدی, مینا آفریدی اور شاہد کھٹک اور پختونخوا کے دوسرے دوستوں نے مکمل ایکسپوز کر دیا اور ثابت کیا کہ ملک کی صرف ایک وفاقی جماعت ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان یہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو بسنت کا اعلان کیا گیا ہے 6, 7 اور 8 فروری کو, اس سلسلے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ لاہور میں بسیں اور رکشے جو ہے وہ فری چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے. دنیا نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کس حد تک فیزیبل ہے, یہ ایکچولی ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. پنجاب حکومت کا لاہور میں بسنت سے متعلق اہم اجلاس ہوا, اس میں بسنت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنانے اور انتظامات کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. عظمہ بخاری صاحب نے کہا جی لاہور میں 3 روز کے لیے بسیں اور رکشے فری چلائے جائیں گے تاکہ لوگ کم سے کم موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ استعمال کریں. انہوں نے کہا کہ 30 دسمبر سے ڈور اور پتنگوں سے متعلق مینوفیکچرنگ کی جو ہے وہ ہم اجازت دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بریڈفورڈ کے اندر ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا تھا, وہاں پہ ایک خاتون نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ کامنٹس کیے تھے, جس میں انہوں نے کہا تھا جی جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھی وہ جہاز کے حادثے میں مارے گئے تھے, تو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے ہو سکتا ہے کسی گاڑی کے نیچے آ جائیں, مطلب اس قسم کی کوئی ملتی جلتی جو ہے انہوں نے بات کی تھی. تو پاکستان نے برطانیہ کے جو ہائی کمیشن ہے یہاں پہ, جو اس وقت ان معاملات کو سنبھال رہی ہے یہاں پہ, ان کو بلا کے ڈیماش کیا گیا تھا. پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ہے اس کے اوپر بڑا سخت موقف لیا تھا ساری بات کے اوپر. تو اس کے اوپر برطانوی ہائی کمیشن نے کہا ہے جی برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوشن حکومت سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں. اگر کسی غیر ملکی حکومت کو جرم کا شبہ ہو تو شواہد پولیس لائزن کو جو ہے وہ دیے جائیں. ترجمان ہائی کمیشن نے کہا جی متعلقہ مواد برطانوی پولیس کی جانب سے قانون کے مطابق جانچا جائے گا. قانون شکنی کا مواد سامنے آنے پر فوجداری تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر معاملہ برطانوی قانون کے تحت جو ہے وہ نپٹایا جائے گا. اس سے پہلے پاکستان نے برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیماش جاری کیا تھا, جس میں برطانیہ سے دھمکیوں اور احتجاج میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ جناب ایک کھیل کے میدان سے بھی جو ہے وہ خبر شامل کرنا چاہیں گے, اور پاکستان سپورٹس بورڈ نے جناب جو پاکستان نیٹ بال فیڈریشن ہے اس کے 6 سابق عہدیداروں کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے. خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ یہ پابندی جو ہے وہ لگائی گئی ہے مالی سال 2022 2023 2023 2024 2 فائنینشیل ایئرز جو ہیں اس کے دوران جو دی جانے والی مجموعی طور پر 65 ملین روپے کی سرکاری گرانٹس ہیں اس کے حساب پیش نہ کرنے کے اوپر
یہ پابندی لگائی گئی ہے. اور جن افراد کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی ہے، یہ 6 افراد کون کون ہیں؟ اس میں ہے جناب اس وقت کے صدر پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے مدثر رزاق ارائیں، اور اس وقت کی سیکرٹری جنرل سید گوہر رضا، اس وقت کی ایسوسیٹ سیکرٹری مس قرۃ العین، اس وقت کے ایسوسیٹ سیکرٹری تنویر احمد، اور اس وقت کے ایسوسیٹ سیکرٹری محمد ریاض، اور ٹریجرر سہیل احمد. ان 6 لوگوں کے اوپر جو ہے یہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے. اور پی ایس بی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان نیٹ بال فیڈریشن مالی ریکارڈ 7 دن کے اندر جمع کرائیں. مطلوبہ مالی ریکارڈ جمع کرانے کی صورت میں پابندی پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے، جبکہ اس فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل کا حق بھی موجود ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لگائی گئی ہے. یہ جو مدثر ارائیں صاحب ہیں یہ نیٹ بال کے اندر بھی انوالوڈ رہے ہیں، اور اب یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب میں پیڈل کے اندر بھی جو ہے وہ انوالوڈ ہوں. تو یہ ماشاءاللہ مطلب مختلف گیموں کے اندر جو ہیں وہ اپنے آپ کو عہدیدار کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں. بہرحال نیٹ بال کے اندر جو کچھ ہوا 2 سال کے اندر جو مالی فائنینشیل ایئرز ہیں، پاکستان سپورٹس بورڈ یہ کلیم کرتا ہے کہ جناب انہوں نے اس کے قواعد و ضوابط پورے نہیں کیے. اس کا آڈٹ جو جس طرح ہونا چاہیے تھا یا ڈیٹیلز جو ہونی چاہیے تھی وہ چونکہ انہوں نے شیئر نہیں کی، اس بنیاد کے اوپر جو ہے ان 6 افراد کے اوپر پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے پابندی لگا دی گئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.